ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر تیز مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم والعلم والعلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا قاسم رزق الله، صلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا قاسم قادری صاحب بندہ نوازی ادام اللہ فیضم العالیہ، دیگر علماء ذی احترام، مشایخین عظام، سادات اکرام، حفاظ قرآن، مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ارباب، پردہ نشین، سماعت
سماعت کرنے والی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم والا ہے، کرم یہ ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو نہ صرف امت محمدیہ میں پیدا فرمایا بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا۔ یوں تو کائنات میں روز اول سے اب تک کئی قومیں آئیں اور چلی گئیں، ابھی امت محمدیہ کے نام لیوا مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قسمتوں میں لکھا کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر کریں، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری زبان اتنی پاک نہیں ہے جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کے مقام و مرتبے کو ہم جان سکیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہم کر سکیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ہم جشن مناتے ہیں۔ یاد رکھ لے ساری کائنات میں روز قیامت تک آنے والے تمام برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، سب کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنی بساط سے نبی کا میلاد نہیں منا رہے ہیں بلکہ خدا کے حکم پر نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کے حکم پر نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ حضرت اللہ تشریف فرما ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن صرف حکمن، کیونکہ آپ سلسلے قادریہ سے بھی ہیں، سلسلے بندہ نوازیہ سے بھی ہیں، اور یہ سلسلے بندہ نوازیہ سلسلے چشتیہ سے جا ملتا ہے، اور سلسلے چشتیہ سلسلے قادریہ کو اگر بات کروں تو وہ بھی صرف سلسلہ نہیں، خاندانی رشتہ بھی ہوتا ہے، مگر اس فقیر کو جہاں بلایا گیا آپ نے دیکھا جو پھول پہنائے گئے، بظاہر یہ پھول ہیں لیکن ہمارا ایمان و ایقان عقیدہ ہے کہ یہ نبی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا گیا، نبی کی غلامی کا پٹا ہم اس کو مانتے ہیں۔ صرف ایک پھول دھار، ایک شال نہیں ہوتی، کیوں؟ نبی کی نسبت سے ہم کو یہاں بلایا گیا، نبی کی نسبت سے ہم کو جب جوڑا گیا تو نبی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال کر اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا کر نبی کی غلامی کا پٹا ڈال کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کے غلام ہے، یہ میرے حبیب کے غلام ہے۔ حضرت شہزادے فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، اس فقیر کو اسی در سے بھیک ملی ہے، علم کی اس بھیک کا واسطہ۔ آپ
آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نثر تحریر کرتے ہوئے نظم بھی تحریر فرماتے ہیں. رقم دراز ہے. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم تالے ہوا. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم تالے ہوا. ہاں کرے تعظیم اب، ہاں کرے تعظیم اب نور قدم تالے ہوا. ہاں کرے تعظیم اب نور قدم تالے ہوا. یہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ فقیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت آپ کے شان و شوکت کے اعتبار سے ذکر کرنے سے قاصر ہے، پر تبرکن تاکہ نجات کا ذریعہ مل جائے، شفاعت عظمی حاصل ہو جائے، اس اعتبار سے کہتا چلوں کہ جس طرح حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، اے حلیمہ اپنے مقدر پہ ناز کر، اے حلیمہ اپنے مقدر پہ ناز کر، تیری بوسی کا گدڑی میں وہ لال آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گدڑی میں وہ لال آ گیا. ارے حلیمہ کی گود میں جب نبی آئے تو بتایا گیا کہ اے حلیمہ ناز کر، لیکن میں کہتا ہوں اے امت محمدیہ، اے علماء مصطفیٰ، تم اپنی قسمتوں پر ناز کرو. کیوں کہ حضرت آدم و حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین نے جب عالم ارواح میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، رب سے رب کی بارگاہ سے بڑھ کر اور کوئی بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ میں ہیں اللہ پاک حضرت آدم و حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین. کم و بیش 1,24,000، ایک اور روایت بتائی جاتی ہے کم و بیش 1,80,000. ان تمام انبیاء و رسول کے درمیان یعنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بتایا، آپ کی عظمت کی جھلکیوں کو بتلایا. کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی سازش رچائی جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں تقریباً نوجوان ہیں. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہماری بساط نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہے، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سجدہ قبول ہے، یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا روزہ قبول ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہے، ہمارا حج قبول ہے، ہمارا حج کرنا قبول ہے، ہمارا عمرہ کرنا قبول ہے، ہماری قربانیاں قبول ہے، ہمارے مساجد بنانا قبول ہے، ہمارے مدارس بنانا قبول ہے. ہم گارنٹی نہیں دے سکتے پر امید کر سکتے ہیں کہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے درجہ عطا فرمائے. پیارے آقا کی ذات آج ہم نہیں بتا رہے. آج معصوموں سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے منایا تھا کیا، صحابہ نے منایا تھا کیا. سب سے پہلے اس بات کا ازالہ کروں کہ آپ کو پوچھنے کا حق اس وقت حاصل ہے جب آپ صحابہ کے دور میں ہوتے. جب آپ صحابہ کے دور میں ہوتے. جس نے صحابہ کو دیکھا نہیں تو صحابہ کی زندگی کو کیا پوچھتے ہو؟ آبا و اجداد 7 پیڑھی نہیں 70,000 پیڑھی اوپر چلے جائیں تب بھی کوئی صحابی کے دور کو نہیں دیکھا. کوئی کہہ دے میرا نسب ابو بکر سے ملتا ہے، میرا نسب عمر فاروق سے ملتا ہے، میرا نسب عثمان سے ملتا ہے، میرا نسب علی مرتضیٰ سے ملتا ہے. ارے ملتا ہے ضرور، لیکن دیکھا کسی نے کوئی نہیں. کیوں؟ جو حقیقی اولاد میں آتے ہیں وہ تو برحق ہیں، فتن دور میں چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلان سے ہوں، کوئی کہتا ہے فلان سے ہوں، اور پوچھتے ہیں صحابہ نے منایا تھا کیا. تو آئیے صحابہ کی بات تم پوچھتے ہو، صحابہ کی بات تم پوچھتے ہو. وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین نے رب کی بارگاہ میں جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا
رب کی زبانی سنا اور رب نے کہا کہ اگر میں تمہارے درمیان میرا ایک اور حبیب بھیج دوں تو کیا تم مان لو گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کیوں نہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جب عظمت دیکھی تو انبیاء علیہ السلام اجمعین رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مولا، جب تیرے نبی کی عظمت ہے، تیرے نبی کی یہ شان ہے، تیرے نبی کی امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تیرے نبی کی، تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، تو مولا ہمیں نبی کیوں بنا کر بھیج رہا ہے، ہمیں رسول کیوں بنا کر بھیج رہا ہے؟ ہمیں بھی اس نبی محمد رسول اللہ کی امت پیدا فرما، ہمیں بھی اس نبی محمد رسول اللہ کی امت پیدا فرما۔ اگر اتنا کہہ کر چلا جاؤں تو آپ کو پریشان کیا جائے گا، کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں، ایک بات ایک اور کہہ دیتا ہوں، بھلے اگر آپ کے درمیان پہلی بار آیا ہوں، لیکن میرے سر پر کس کا سایہ ہے وہ اپنی جگہ، تاجدار کونین کے روزے کی سنہری چاہیوں کا بینر لگا ہوگا۔ دلیل مانگتے ہو، یاد رکھ لیں، قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ بامراد ہوں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو اختیار والی زبان سے، نبوت والی زبان سے جب سن لے، اس پر عمل کر لے، وہ کامیاب ہے۔ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے رب کے حضور میں یہ کیوں کہا؟ جب کہ نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، حکمرانی دی گئی، آج کی زبان میں اگر کہوں تو حکمرانی دی گئی، ججمنٹ دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، اس کے بعد حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ کا کہنا ہے کہ مولا ہمیں نبی و رسول بنا کر مت بھیج، بلکہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرما۔ دلیل پوچھیں گے تو آئیے، رجب المرجب کی 27ویں شب معراج کی رات میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر لے جایا جا رہا، سردار الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ساتھ ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آج نادان اپنی ناپاک زبانوں سے بہت کچھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم جیسا، نبی کو ہم جیسا کہتے ہیں۔ اگر ہم جیسا کہتے ہو تو کبھی اپنے ابا جان کو بھی ہم جیسا کہو، اپنے ابا جان کو بھی ہم جیسا کہو، رشتہ حرام ہو جاتا میرے بھائی، جینا حرام ہو جاتا اگر باپ کو ہم جیسا اگر کہو گے۔ اللہ نے نبی کو باپ تو باپ، بھائی تو بھائی، عام انسان کہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ بیت المقدس پہنچی، جبریل امین کے ہاتھ میں نبی محمد الرسول اللہ کا نبوت والا دست اقدس ہے۔ بیت المقدس پہنچتے ہیں، بیت المقدس میں جب پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام صفے باندھ کر کھڑے ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے۔ حضرت آدم آگے بڑھ کر نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے شفیع اللہ بنایا، میں امامت کا حقدار ہوں، اللہ نے مجھے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، میں امامت کا حقدار ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے پہلا بشر بنا کر بھیجا، میں امامت کا حقدار ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں سب سے پہلا خلیفہ بنا کر بھیجا، سب سے پہلا نائب بنا کر بھیجا، شفیع اللہ کے لقب سے نوازا، میں امامت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت آدم آگے نہیں پڑھتے بلکہ اپنے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کشتی میں سب ایمان والوں کو بٹھا لیا، لیکن آپ کے ایک بیٹے نے، آپ کے ایک بیٹے نے خدائے واحد کی عبادت کرنے کے تیار نہیں تھے تو ان کو روک دیا، جگر کا ٹکڑا ہے، طوفان نوح میں چھوڑ دیا۔ تو نوح نے یہ نہیں کہا کہ
کہ میں نے خدا کی رضا کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور رب نے مجھے نجی اللہ کے لقب سے نواز دیا، میں امامت کا حقدار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام جن کو نعرہ نمرود میں ڈالا گیا، کئی آزمائشیں ہیں، نعرہ نمرود میں ڈالا گیا، جس وقت نعرہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت یہی سردار الملائکہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، کہتے ہیں حل لکا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے ابراہیم جو کوئی حاجت نہیں ہے۔ سورہ ملک میں بتایا جا رہا ہے هو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو کیا رب نہیں جانتا کہ خلیل ابراہیم نعرہ نمرود میں جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم آگ میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ نے مجھے خلیل کے لقب سے نوازا، اللہ نے مجھے جب نعرہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، چمن بن جا۔ میں امامت کا حقدار، حضرت ابراہیم نے نہیں کہا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے باپ حضرت ابراہیم خلیل کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو، اسماعیل نے یہ واسطہ نہیں دیا کہ میں خدا کی رضا کے لیے قربان ہونے کے تیار ہو گیا۔ میں نے میرے والد سے کہا ابا جان خدا کا جو حکم ہے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے یہ واسطہ نہیں دیا کہ میں اپنے بابا جان سے یہ بھی کہا تھا اے بابا جان میرے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے ماتھے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دے، تاکہ جب میرے معصوم حلق پر چھری چلے تو تکلیف کی وجہ سے میں ہاتھ پیر حرکت میں لاؤں اور آپ بیٹے کی محبت میں اپنے ہاتھ کو روک نہ لیں۔ لہذا میں امامت کا حقدار، غرض کے موسیٰ و عیسیٰ تمام انبیاء و رسول سچے باندھ کر کھڑے ہیں، کوئی یہ واسطہ دے کر نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا، اللہ نے مجھے خلیفۃ اللہ بنایا، لہذا امامت کا حقدار ہوں۔ کوئی نہیں کہتے ارے کون ہے یہ 14ویں 15ویں صدی کے لوگ نہیں ہیں، انبیاء و رسول ہیں، انبیاء و رسول ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، با ادب کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہے، امام کا انتظار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے دست اقدس کو اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں انبیاء کی امامت کرنی ہے، یہاں انبیاء کی امامت کرنی ہے۔ نبی نے یہ نہیں پوچھا کیوں، امامت فرمائی، نماز ہوئی، رات بھر قیام اللیل کی نمازیں نہیں پڑھی گئی، تہجد کی 8 رکعت 4 رکعت نہیں پڑھے گئے، صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھی گئی، صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد تمام انبیاء و رسول نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی محمد رسول اللہ کی دعا مکمل ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، سجدہ شکر بجا لا رہے تھے، اس وقت رب کی جانب سے ندا آئی اے انبیاء و رسول کیا تم نے میرے نبی کی اتباع میں 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو تمام انبیاء اور رسول نے بیک زبان ہو کر کہا مولا تیرا شکر ہے ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے انبیاء و رسول جو تم نے میرے محبوب کی عظمت
میرے حبیب کی شان کو دیکھ کر جو کہا تھا کہ ہمیں نبی و رسول مت بنا، جب مولا تیرے حبیب کی عظمت ہے، مولا تیرے محبوب کی امت کے ساتھ بروز محشر معاملہ ہوگا، ہمیں بھی اس محبوب نبی کی امت میں پیدا فرما۔ تو اے میرے انبیاء و رسول، وہ تمہاری خواہش کو آج کی رات مکمل کیا گیا ہے، آج کی رات مکمل کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رکعت نماز انبیاء و رسول نے، جو نبی محمد الرسول اللہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 2 رکعت نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زندگی نبی کی اتباع میں گزارنے کے برابر ہے، ساری زندگی نبی کی اتباع میں گزارنے کے برابر ہے۔ تو آج ہم سے پوچھتے ہو، ہمارے معصوموں سے پوچھتے ہو کہ صحابہ نے کیا نبی کی میلاد منایا تھا؟ صحابہ نے نبی کی میلاد منایا تھا؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن ابا کی کتاب نہیں ہے بھائی، قرآن کسی کے ابا کی کتاب نہیں ہے، کسی کے خاندان کی بایوگرافی نہیں ہے، کسی ملک کی بایوگرافی نہیں ہے، سارے جہانوں کا قانون ہے، روز ابد سے روز قیامت تک کا قانون قرآن ہے۔ قرآن مذاق نہیں ہے۔ اگر قرآن کا رد لگا کر معصوموں کو بہکانے کی سازش رچائی جائے تو پھر میں پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، علماء کی سنگت میں بیٹھا ہوں، مصلی رسول اللہ پر بیٹھا ہوں، منبر رسول کے زیر سایہ بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میلاد منانے کے لیے شرک، بدعت، فضول قرشی، نہ جانے اور کیا کیا کہتے ہو تم اپنی ناپاک زبانوں سے، تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک، تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک۔ اب بتاؤ، قرآن میں آپ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک اچھے سانچے میں ڈالا، پھر فرمایا فنختم العقبین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے، فکوا رقبہ، اب وہ جسے چاہے اختیار کر لے، یہ بندے کی مرضی ہے۔ مگر آپ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے نام لے کر، خاندان کے ساتھ، قبیلے کا نام لے کر ہے نہیں ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا کروں؟ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ نبی کی میلاد کو لے کر معصوموں سے پوچھتے ہیں میلاد منانا قرآن میں ہے کیا؟ صحابہ نے منایا تھا کیا؟ آئیے قرآن ہی سے دلیل دوں گا، قرآن ہی سے دلیل دوں گا۔ انکار تو ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے نبی کے سامنے بھی انکار ہوا، میرے نبی کے سامنے بھی انکار ہوا، پر میرے نبی نے انہیں سزا نہیں دی، میرے نبی نے انہیں کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا، میرے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، اللہ وہ جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اور حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین، تمام انبیاء و رسول کے لیے جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، کتابیں دی گئی، قانون دیا گیا، شریعت دی گئی، آئین دیا گیا، دستور دیا گیا، تو ان کے لیے ایک قصبہ، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک ریاست، ایک ملک، ایک کنٹری مقید تھی، متعین تھی، مقرر تھی۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے قرآن مقدس میں علی الاعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تبھی تو جہان مصطفیٰ کہتے ہیں سلطان جہاں محبوب خدا
و شوکت کا کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا۔ ماننے والے مانتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، لیکن نبی کا میلاد روزے اول سے ہے روزہ قیامت تک رہے گا، بلکہ بروز محشر اس شاہان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ اپنے کانوں میں صدائیں سنتے رہیں گی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آوازیں آتے رہے گی، آواز دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر لفظی ترجمہ وَتُوَجْ کو کہا جاتا ہے، اگر کروں پہلے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، اونچا کیا، لگا تجھ کو، تیرے لیے، ذکرک، تیرے ذکر کو۔ اب بتاؤ کس کے ابا کا ذکر ہے، کس کے خاندان کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ ساری کائنات ملین میٹ ہو جائے، ساری کائنات اپنے فتوے جاری کرے، قرآن کے مقابلے کو آ نہیں سکتا، وہ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اگر ساری دنیا بھی موقوف ہو جائے، ساری دنیا بھی موقوف ہو جائے، کیونکہ فطری تقاضا ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کرسی کی ضرورت ہے، کسی کو حکومت کی ضرورت ہے، کسی کو عزت کی چاہت ہے، کسی کو دھن دولت کی چاہت ہے، وہ چاہت کے بل بوتے اگر میرے نبی کا ذکر میلاد کرنے سے رک جائے سارا جہاں، سارا عالم، مگر میرے نبی کا ذکر رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا سوچیں؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے۔ حضرت پانوی جامع جامعہ رضوان کی شعر سے آپ کو بتاتا چلوں، آپ تعریف فرماتے ہیں نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمد لا یزال، محمد رکھا اس کا نام حمد لا یزال۔ اللہ نے زمین میں محمد پکارا، آسمان میں احمد پکارا، نام نبی میں نقطے کو نہیں رکھا، کیونکہ میرا رب جانتا ہے آنے والے زمانے میں ایسی نسلیں پیدا ہوں گی اس نقطے کی آڑ میں میرے محبوب سے نفرت کرنے لگے گی، اس لیے میرے رب نے نبی کے نام میں نقطے کو بھی گوارا نہیں کیا، محمد رکھا اس کا نام حمد لا یزال۔ ارے یہ نبی کی وہ شان ہے جس کی تعریف خود خالق کائنات نے کر دی، اب کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، نہیں کرتے کیا ہوگا میدان محشر میں دیکھیں گے۔ میں فتویٰ نہیں دیتا، ہم انتشار کرنے والے نہیں ہیں، ہم متحد کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کی میلاد ہم کیوں مناتے ہیں۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے عرب میں ہوتا ہے کیا، اتنی باتیں اگر سن لے تو اسے پوچھا جاتا ہے عرب میں ہوتا ہے کیا، عرب کو گئے کب، حج کو گئے، عمرے کو گئے، نوکری کرنے کے لیے گئے، لیکن 150 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ حضرت بانی جامع علیہ رضوان کا وصال پاک ہو کر 111 سال ہو رہے ہیں، جی 111 سال ہو رہے ہیں، اور تقریباً 1.5 صدی سے لگ بھگ 130-140 سال سے شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں خطبہ میلاد ہوتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مساعدت کی شان میں خطبہ میلاد ہوتا ہے. وہ کس نے قائم کیا؟ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رضوان نے. کہاں سے لایا؟ آپ نے نہیں لکھا، کسی عربی دان سے نہیں لکھوایا، بلکہ حرمین شریفین میں مسجد نبوی میں خطبہ میلاد پڑھا جاتا تھا. اس کے اقتباسات کو لا کر آپ نے مکہ مسجد میں جاری فرمایا. آپ تاریخ دیکھ لیں، زیادہ سے 150 سال پیچھے جا کر دیکھ لیں. اور جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے مکہ مکرمہ میں، اس مکان سے ولادت جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکان سے صحن کعبہ میں جلوس کی شکل میں لوگ آیا کرتے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں پیش کر رہا ہوں، منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. 150 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 150 سال پہلے کی جلوس کی شکل میں لوگ آیا کرتے تھے اور اپنے انداز میں عرب کے لوگ رقص کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانس کرنا، اسٹائل کرنا جلوسوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نبی کی ولادت کی خوشی اس وقت بھی ہوئی، آج بھی ہوتی ہے. دیکھیں 12 ربیع المنور کے دن جیتے حضرات مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہیں، وہ سب کے سب نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. کتوں کو جیل میں ڈالا جاتا، کس کو جیل میں ڈالا نہیں جاتا، تو وہاں تو روکا جاتا، کنٹرول کیا جاتا، مگر جیل میں نہیں ڈالا جاتا کیونکہ بے بس ہو گئے. وہ مانتے ہیں یہ غلامان مصطفیٰ ہے، کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا صرف کنٹرول کرتے ہیں، کسی کو مقدمہ دائر کر کے جیل کی سلاخ میں نہیں لاتے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. بس اتنا ہے ہم مسرور ہو کر مناتے ہیں، تم مجبور ہو کر مناتے ہیں. ہم مسرور ہو کر مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کی میلاد، نبی کا جلوس، نبی کی شان میں نعت خوانی کی محفل، نبی کی شان میں قصیدہ خوانی کی محفل ہم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں درود کا دستر ہے، ہمارے گھروں میں سلام ہوتا ہے، ہم مجبور ہو کر اعلان کے ساتھ کرتے ہیں، تم مجبور ہو کر کرتے. اگر کوئی کہتا نہیں کرتے تو رمضان کے سارے لفافے چھوڑ دو، عام زندگی کی بات نہیں کرو، رمضان کی بات کرو. کیونکہ رمضان میں قرآن مقدس تسلسل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. 1 پارہ، 1.25 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے ایک شب میں مکمل قرآن کا ہوتا ہے نا، تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. اگر کچھ آیتوں کو چھوڑ دے تو کہہ سکتے آپ میں نے قرآن پاک کا مکمل دور کیا. بعض آیتوں کو اگر چھوڑ کر چلے جائیں کہہ سکتے کہ میں نے قرآن کا مکمل دور کیا؟ نہیں کہہ سکتے. تو پھر آئیے قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، ایک تو کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب آئیے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے تیرے چہرے کی جس نے سورج کے اندر روشنی پیدا کی، قسم ہے تیرے چہرے کی جس نے سورج میں روشنی پیدا کی. کس کے چہرے کی قسم ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی محمد رسول اللہ کا چہرہ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے تیرے زلفوں کی جس نے رات کی تاریکی میں ستاروں کو، چاند کو روشنی عطا فرمائی. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے، یا ایھا المدثر، کس کو کہہ رہا ہے؟ بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں لوگ. آج کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ تمہارے فتوے تمہیں کو مبارک. اگر فتویٰ دیتے ہی ہو، اتنے بڑے مفسر گزرے ہو، الف لام میم کا ترجمہ کر کے بتاؤ، الف لام را کا ترجمہ کر کے بتاؤ، حامیم عین سین قاف کا ترجمہ کر کے بتاؤ، یاسین کا ترجمہ کر کے بتاؤ، نون والقلم وما یسطرون، لفظ نون کا ترجمہ کر کے بتاؤ.
ان الفاظ کا ترجمہ کر کے بتاؤ. آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں ہیں. ارے صحابہ نے جانا نہیں, صحابہ سے پوچھا گیا ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, تو صحابہ نے کہا اس کا مطلب, اس کا معنی, اس کا مفہوم اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, مرحبا مرحبا, زندہ باد. قرآن میں ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں ہو گئی. اہل سنت والجماعت کی مساجد میں فجر اور عصر کی فرض نماز کے بعد, دعا کے بعد اس آیت کو سنتے ہیں. آپ قرآن رمضان میں تسلسل سے پڑھتے ہیں نا, ان آیتوں کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے. مشہور آیتیں بتا, اس کے بعد کہوں گا پھر قرآن کے لیے میں نے جو کہا تھا. 22 ہمارا سورہ احزاب, جو میں نے کہا کہ ساری دنیا بھی اگر موقوف ہو جائے نبی کا ذکر میلاد کرنے سے, ساری دنیا موقوف ہو جائے نبی پر درود و سلام پڑھنے سے, ساری دنیا رک جائے نبی کی شان میں نعت خوانی قصیدہ خوانی پڑھنے سے رک جائے, تب بھی میرے نبی کی شان رائی دانے کے برابر کبھی آنے والی نہیں ہے. اگر تعریف بیان کرتے رہے رائی دانے کے برابر میرے نبی کی شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے دلوں میں کیا نیت ہے ہمارا رب جانتا. سبحان اللہ. ہم ذکر مصطفیٰ تو کرتے ہیں لیکن نیت خدا جانتا. میں نے کہا نا صحابہ کے عمل کو پوچھنے والا, ہم صحابہ کو دیکھ کر نہیں منا رہے عید میلاد. نوزبیہ صحابہ کا منکر نہیں, اہل بیت کا بھی قائل ہوں, صحابہ کا بھی قائل ہوں, اولیاء کا قائل ہوں, اللہ کے نام احترام تمام بندوں کا قائل ہوں. ان کے قدموں سے لگنے والے کار اپنے آنکھوں کا سرما بنا لوں گا. لیکن دلیل اس لیے قرآن سے دے رہا ہوں, دلیل اس لیے قرآن سے دے رہا ہوں کہ اگر ہمارا باپ بوڑھا ہو جائے, اگر کوئی کہہ دے تیرا بوڑھا باپ آ رہا ہے, سن کر گوارا کرو گے؟ بوڑھا ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, گھٹنوں میں درد آ چکا ہے, چل نہیں پاتا, لیکن بوڑھا باپ تیرا آ رہا ہے. اگر کوئی کہہ دے تو سن کر برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے. کیوں؟ باپ ہے, باپ کی تعظیم. ارے ہم اس نبی کی امت ہے جس کے لیے رب العالمین فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا. اے حبیب, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ شجر و حجر زمین و آسمان کسی کو پیدا نہ کرتا. آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے, میں نے ان ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی. آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے, اس لیے میں نے اپنی ربوبیت کے پردوں کو, راز کے پردوں کو اٹھا لیا ہے. اے حبیب, آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے, اس لیے میں اپنی قدرت کا تماشا بتا رہا ہوں. ہم اس نبی کی امت میں ہیں, ہم اس نبی کی امت میں ہیں. اگر کوئی میرے نبی کے قول کو, میرے نبی کے فرمان کو, میرے نبی کی حدیث کو سن کر ضعیف کہہ دے تو ہم بھی گوارا نہیں کرتے, ہم بھی گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ جب ہمارا باپ حقیقت میں بوڑھا ہو جائے, باپ کی تعظیم ہمارے پاس اتنی ہے, ارے جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا, جس کے صدقے آپ اور ہم کو پیدا کیا, تو اس نبی کے فرمان کو اگر کوئی ضعیف کہہ دے, کمزور کہہ دے, تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے میں حدیث رسول, صحابہ کے اخبار نہیں, قرآن سے بتا رہا ہوں. مانتے ہیں مان لے, نہیں مانتے تو کیسا کردار تک چلے جاؤ گے, جیتے جی اپنے ہاتھوں سے جہنم کا گلا کھود دو گے. 22 ہمارا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. عظمت مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. ارے میلاد کا نام صرف جلسہ کرنا نہیں ہے,
میلاد کا نام صرف جلوس نکالنا نہیں ہے، میلاد کا نام صرف نبی کے نام پر کھانا کھلانا نہیں ہے، میلاد کا نام نبی کے آثار کی زیارت کروانا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، ہم مسرور ہو کر کرتے ہیں تو مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ حالت نماز میں کرنا جائز، نماز سے ہٹتے کیسے ناجائز ہوتا ہے؟ حالت نماز میں جائز، نماز سے ہٹے تو بدعت کا فتویٰ، واہ مفتی صاحب علم آپ کا واہ، نماز میں کھڑے رہ کر پڑھ رہے ہیں جائز، نماز سے ہٹتے شرک، اللہ معاف کرے۔ ابھی تک انہوں نے شرک کو سمجھا ہی نہیں، شرک کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے شرک کہتے اس کو ہے جو خدا کی ذات میں کسی کو کھڑا کرے۔ آج تک اللہ رب الجلال کی عظمت کی جاہ و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج تک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، سادات ہو، مشائخ ہو، امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو، مصلی ہو، معصوم بچہ بھی ہو، تو کبھی اس نے نبی کو خدا نہیں کہا، کبھی اس نے نبی کو خدا نہیں کہا۔ اور یہ یاد ضرور رکھے، ہم نے کبھی نبی کو خدا کے برابر نہیں کہا، خدا سے جدا بھی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نبی کو خدا کے برابر نہیں کیا اور خدا سے جدا بھی نہیں کیا۔ خدا کے بعد ہے نبی، قرآن کے بعد ہے حدیث، لیکن نبی محمد رسول اللہ کا ذکر اتنا دھوم سے کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم نہیں کر رہے بھائی، بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نہیں کر رہے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب ترجمہ کرنے والے یہ لکھتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، مان لیں گے کیونکہ اللہ رحمت بھیجنے والا ہی ہے، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، رحمت بھیجنے کے ہی قابل ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، اے لوگوں نہیں، اے مسلمانوں نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو اور کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو، کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو۔ اب بتاؤ یہ عمل کس کا ہے؟ ارے پہلے رب پڑھ رہا ہے، تم کو نماز فرض کیا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں رب کی شان میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، ذہن کھولنے کے لیے مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ نماز فرض کیا لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، روزہ نہیں رکھتا، زکات فرض کیا، زکات نہیں دیتا، حج فرض کیا، حج نہیں کرتا۔ لیکن جب نبی کی عظمت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے بندو ٹھہر جاؤ، اے میرے بندو رک جاؤ۔ پہلے رب پڑھتا ہے، فرشتوں سے پڑھواتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم بھی کامرانی چاہتے ہو تو میرے نبی پر درود پڑھو، کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھو اور کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، 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 زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خدا کے نزدیک اتنی ہے، اتنی ہے۔ اب تم ہم سے پوچھتے ہو صحابہ نے کیا تھا کیا؟ کیا صحابہ خدا سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں،
تو پھر حکم خداوندی پر ہم عمل کر رہے ہیں. اب چاہے تمہیں بدعتی کا فتویٰ دو, مشرک کا فتویٰ دو, خبر پرستی کا فتویٰ دو, یہ عابد حسین نظامی چیلنج کرتا ہے کہ تمہارے فتوے تمہیں کو مبارک, کل بروز محشر وہ فتوے تمہارے منہ پر پھینک دیے جائیں گے. مگر ہم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے, نبی کا ذکر خیر ہم کرتے رہیں گے. اس کے بعد بھی اگر اعتراض ہو, کیونکہ آپ حضرات بھی صبح سے تھکے ہوئے ہیں, جلوس بھی ہوا, آثار مبارک کی زیارت بھی ہوئی, زیادہ وقت میں نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور بتا دوں, ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں. اب زیادہ ہی اگر سنیں گے نہیں, بحث کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سر پٹک میں صرف ماننے والے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا نام سن کر سینوں پر سانپ کیوں لوٹتے ہیں؟ کبھی ابو جہل ابو لہب کو بھی تو کہو ہم جیسا, ابو جہل کو دادا بنا لو, ابو لہب کو تایا بنا لو, اتبا شیبہ کو چچا بنا لو. نبی محمد رسول اللہ سے نفرت کیوں؟ یہی نا کہ میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ خدائے واحد کی طرف چلے آ جاؤ. میرے نبی نے یہی تو دعوت دی تھی نا, مگر انکار کرتے رہے, انکار ہوتا رہا. جس وقت ہم جامعہ میں پڑھتے تھے, ہمارے بزرگ اساتذہ اجلہ جس میں سے تقریباً مزدار فاضل جب لبیک کہہ چکے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے. آمین آمین. ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بابا پتھر اس درخت پر مارے جاتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے. کانٹی کے جھاڑ پر پتھر مارتے کسی کو دیکھا آپ نے؟ نیم کے جھاڑ پر پتھر مارتے کسی کو دیکھا آپ نے؟ املی کے درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں, کیری کے جھاڑ پر پتھر مارے جاتے ہیں. نہیں کیوں؟ املی گرتی ہے, کھانے کو ملتا ہے, مزہ آتا ہے. کیری گرتی ہے, کھانے کو ملتا ہے, مزہ آتا ہے. تو یہ عشاقان مصطفیٰ بھی پھلدار درخت ہے, یہ غلامان مصطفیٰ بھی پھلدار درخت ہے. اس لیے پتھر مارے جاتے ہیں, اس کی طرف اپنے کام نہ دھریں, اس طرف توجہ نہ لے جائیں. ہمارے نبی کو بھی طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے نہیں, پر ہمارے نبی نے بددعا نہیں دی. ہمارے نبی نے صحابہ کو حکم نہیں دیا ان کا بدلہ لینے کے لیے, قصاص لینے کے لیے, کیونکہ رحمت بن کر آئے, رحمت بن کر آئے. تبھی حضرت بانی جامع علیہ رضوان ترین فرماتے ہیں بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوا, بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے, مبدئے کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے. کائنات کی ابتدا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ختم المرسلین انبیاء و رسول پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کیا گیا, وہ ذات نبی محمد رسول اللہ کی. آپ کو بتاؤں حضرت بانی جامعہ نے یہ بھی تحریر فرمایا اپنی معرفت العرب تصنیف انوار احمدی اور مقاصد الاسلام کی 11ویں جلد کے اندر, جہاں نبی کے سیرت کے نقوش تحریر فرمائے. ابو لہب کا انتقال ہوا. ابو لہب مرنے کے بعد اس کو کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا ابو لہب, پوچھتے نا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے کچھ نہیں ملتا, یاد رکھ لیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ زور و شور کے ساتھ میلاد نبی نہیں کرتے, بلکہ اخروی توشہ ہم تیار کر رہے ہیں. آخرت ہم اپنی سنوارنا چاہتے ہیں, اندھیری قبروں میں اجالا چاہتے ہیں, اس لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, گلیوں کو سجاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, جلسہ کر کے دلوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بتاؤ کیا حال ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کیا بتاؤ لوگوں, ہر دن مجھ پر
اللہ کی جانب سے طرح طرح کا عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے یہ 2 انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کو جب میں اپنے منہ میں لیتا ہوں تو ایسی تسکین، ایسی راحت محسوس ہوتی ہے، ایسی لذت، ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ کبھی میں نے دنیا میں ایسی لذت نہیں پائی تھی۔ تو پوچھا بابا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت بانی جامع زحمت تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت ابو لہب کو اس کی خادمہ سویبہ سے وہ یہ بے ہے سویبہ نے کہا کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا۔ تو ابو لہب نے کیا کیا؟ زبان سے نہیں کہا، پتا چلا کہ دور بھی تھا، جو بھی ہے زبان سے نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہو گئی اور میرے بھتیجے کی خدمت کر لے، جا تو آزاد ہو گئی اور میرے بھتیجے کی خدمت کر۔ جب سویبہ نبی کی خدمت میں آ گئی تو جو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، غور کریں کہ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پیر کے دن جب نبی کی ولادت بسعادت کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 انگلیوں کے درمیان سے ایسا چشمہ ظاہر کرتا ہے جس کو اپنے منہ میں لیتا ہے تو وہ لذت دنیا میں اس نے حاصل نہیں کی، مرنے کے بعد بھی لذت حاصل کر رہا ہے، صرف نبی کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی خادمہ کو آزاد کیا۔ تو حضرت بانی جامع لکھتے ہیں جب ابو لہب دشمن رسول اپنی ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان وہ چشمہ جاری کر سکتا ہے۔ تو اگر اس شاخان مصطفیٰ نبی کی میلاد منائے تو ان کے لیے کتنے درجات بلند ہوتے ہوں گے۔ مودی صدر سے عبداللہ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہیں میلاد النبی کے تعلق سے، میلاد نامے کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا سارے جہانوں کی خوشیوں پر بھاری ہے، اور ہر وہ جائز عمل کے ذریعے، ہر وہ جائز عمل کے ذریعے اسلامی حدود کو پار کیے بغیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے رہے۔ اب اتنی باتیں سن کر اگر کسی کو اعتراض ہو، کیونکہ اعتراض ختم ہونے والے نہیں، لیکن پھر موقع ملے یا نہ ملے، ملاقات ہو یا نہ ہو، کب کس کی سانس رک جانے والی ہے، کب ملک الموت کا فرشتہ آنے والا نہیں معلوم، لیکن ایک بات ضرور بتا دوں، آج ہم اہل سنت والجماعت کو کہا جاتا مشرک ہے، بدعتی ہے، قبر پرست ہے، وسیلہ نبی کا لیتے ہیں۔ ارے بغیر وسیلے کے رب نے نہیں دیا تو ہم کس کھیت کی مولیے جناب؟ اب میں حیدرآباد سے یہاں تک آیا، بغیر وسیلے کے آیا، اڑ کے آیا، حضرت قبلہ کے حکم پر حضرت قبلہ کے مریدی نے مجھے لے کر آیا۔ اب یہ وسیلے نہیں تو پھر کیا ہے؟ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ خیر گزاری نہیں، آپ کو کل آگے کا پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے بابا، ہمارے اعمال صالحہ رب کی رضا کے لیے ہوں، لیکن اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں حب نبوی ہے، اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں حب نبوی ہے۔ اتنا ہی اعتراض ہے نبی کی میلاد منانے سے تو پھر اس قبلے کو چھوڑ دو۔ اتنا ہی اعتراض اگر ہے نبی کی میلاد منانے سے، نبی کا وسیلہ لینے سے، نبی کا علم غیب کو ماننے سے، اتنا ہی چیڑ ہے، نفرت ہے، اس قبلے کو چھوڑ دو، چھوڑو اس قبلے کو، جاؤ تم کا قبلہ بتلاؤ تمہارے پاس، تمہارے مفتی صاحب سے، تمہارے ابا جان سے۔ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہے. بتایا جاتا ہے کہ انبیاء کی امامت صحابہ کی امامت کر رہے ہیں. حالت نماز میں ہے, صحابہ کی امامت کر رہے ہیں. اور آپ کہیں گے پانی جامع کے اشعار بار بار لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہماری عادت ہے نمک حلالی کرنا. ہم اس درجے بیکاری ہیں, ہم نے اس کو مطالعہ کیا, پڑھا, اس لیے اسی نام کے ساتھ ہم کہیں گے. اور بھی ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہے, لیکن یہاں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت بانی جامع جامع علیہ رحمۃ رضوان نے نثر کے ساتھ نظم کی تحریر کی, بلکہ قرآن پاک کی ترجمانی کی اردو مصروں میں, دونوں مصروں میں. ایک شعر اور قرآن کی آیت بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غور سنیے, جو میں نے کہا کہ نبی سے اتنی نفرت ہے تو اس قبلے کو چھوڑ دے. نبی حالت نماز میں صحابہ کی امامت کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں. یہ نادان لکھتے ہیں نماز میں اگر نبی کی طرف خیال لے جائے جانوروں کی طرف خیال لے جانے کے برابر ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. ارے بتاؤ آج کتنوں کی امامت, کتنوں کی نماز ہو رہی ہے, مجھے بتاؤ. نماز پڑھتے ہیں دنیا داری کی فکر ہوتی ہے. اگر سچ کہوں تو کوئی برا بھی مان لیں گے. یہ بھی ہم نے دیکھا, اگر کوئی بڑے شیخ صاحب آ گئے تو دعا لمبی ہو جاتی ہے, ایسی نمازیں ہوتی ہے, اس وقت یاد نہیں آتا. مگر نبی کی میراث کا نام لے کر کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کی طرف خیال لے جائے تو جانوروں کا میرے کے برابر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, پڑھو گے تو خیال آئے گا ابا کی طرف جائے گا. کس کی طرف جائے گا؟ ذہن جائے گا خدا کی طرف, رسول اللہ کی طرف. نماز فاسد نہیں ہے. نبی حالت نماز میں ہے. قرآن کا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب, اے حبیب, ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب, ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھنا سمجھ لیا ہے. قبلۃ ترضاها. اے حبیب, اگر قبلہ تحویل کرنا چاہتے ہو, قبلہ بدلنا چاہتے ہو تو قبلہ بدل لیجیے, آپ کی مرضی ہے. مشرق مڑ جائے, مغرب مڑ جائے, شمال مڑ جائے, جنوب مڑ جائے, جس جانب آپ اپنا چہرہ پہلے وہی قبلہ ہوگا. کیوں نبی نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں, نبی کو پیچھے کا علم نہیں. قبلہ تھا کون سا؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے, جہاں مسجد اقصی ہے. بیت المقدس قبلہ اول ہے. میں نبی جانتے ہیں 14ویں صدی میں اس بیت المقدس کو بند کر دیا جائے گا. جب مسلمانوں کا قبلہ بند ہو جائے تو پھر میری امت نماز کی سمت ادا کرے گی. اس خیال سے میرے نبی نے رب کی جانب متوجہ ہوئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب, آپ کا بار بار آسمان پر نگاہیں اٹھانا ہم نے جان لیا ہے. اب چاہتے ہو آپ قبلہ بدل لے تو آپ کا اختیار ہے. حالت نماز میں نبی نے اس جانب سے اس جانب اپنے رخ مصطفیٰ, اپنے رخ زیبا کو پھیر لیا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. تو حضرت بانی جامع تحریر فرماتے ہیں جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. بالکل آخر بار یاد رکھیں, حضرت بانی جامع یہ بھی تحریر فرما رہے ہیں. کیا
کہ لوگوں ہمارے نبی قول مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے وہ تاریخ میں صرف ایک بار آیا ہے. جس مہینے میں تولد ہوئے وہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. وہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. جس دن جلوہ فکن ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے. اے غلامان مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن لمحات میں تشریف لائے وہ لمحات تمہیں روزانہ ملا کرتے ہیں، لہذا تم روزانہ میرے نبی کی میلاد مناتے رہو. سبحان اللہ. کیوں سال کا انتظار کرتے ہو؟ کیوں مہینے کا انتظار کرتے ہو؟ کیوں تاریخ کا انتظار کرتے ہو؟ جن لمحات میں تشریف لائے وہ لمحات روزانہ ملا کرتے ہیں. روزانہ میرے نبی پر درود پڑھو، روزانہ میرے نبی پر سلام پڑھتے رہو، روزانہ میرے نبی کی میلاد مناتے رہو. اور یاد رکھیں یہ صرف حضرت قبلہ کی نگرانی ہے کہہ کر اتنا زور سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ حضرت بانی جامع نظامیہ شہزادہ فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا پیالہ پلایا ہے دشمنوں کے جرمٹ میں کھڑے رہ کر بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں بلکہ نبی محمد رسول اللہ کے نعلین کو اپنے سر پر رکھنے کے سوا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا. جو اللہ اس کے رسول کی کسٹڈی میں چلا جائے تو اس کا کون کیا بگاڑ سکے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. یہ دنیا نہیں بلکہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جو میزان لگایا جائے گا، ترازو لگائی جائے گی نامہ اعمال تولنے کے لیے، اعمال کی گھٹیاں کھولی جائیں گی، حساب و کتاب کا ٹائم ہوگا، پس و پیش میں ہوں گے، خبروں سے اٹھایا جائے گا. اگر رب حکم دے، اگر رب حکم دے تو ہم میدان محشر میں قبروں سے اٹھتے ہوئے نبی کے گن گاتے رہیں گے. وہاں پر بھی نبی کے قصیدے پڑھتے رہیں گے، وہاں پر بھی نبی کی میلاد منائیں گے. اس لیے میرے استاد محترم فرماتے ہیں عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی. عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی. مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا. دنیا ہو کہ عقبہ ہو، اوروں سے نہ مانگیں گے. دنیا ہو کہ عقبہ ہو، دنیا ہو کہ آخرت، دنیا ہو کہ عقبہ ہو، اوروں سے نہ مانگیں گے. خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا. جزاکم اللہ خیرا جزا. وآخر دعوانا